بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ نحمیر کے اندر نحمیر کے سبق کے اندر عوامل کا بیان پڑھیں گے، اور عوامل جو ہوتے ہیں کلام عرب کے اندر ابتداً یہ دو قسم پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی نحو کا ایک خاص سبق ہے، عوامل کا بیان۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، عوامل ابتداً دو قسم پر ہوتے ہیں، عوامل لفظی، عوامل معنوی۔ کلام عرب کے کل عوامل ان کی تعداد 100 ہے۔ پورے کلام عرب کے اندر عوامل کی تعداد 100 ہے، تو ان میں سے جو عوامل لفظی ہیں ان کی تعداد 98 ہے، اور عوامل معنوی کی تعداد 2 ہے۔ اور عوامل جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک کلمہ ہے، جملہ ہے ضرب زید، اور ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں ان زیدن عالم، اور اسی طریقے سے زید ضارب ابوہ بکرا۔ یہ 3 مثالیں میں نے لکھی ہیں آپ کے سامنے۔ ان تینوں مثالوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو عامل ہے ضربہ، یہ فعل ہے، اور اس میں عامل جو ہے یہ حرف ہے انا۔ اس کے اندر ضاربن یہ اسم فاعل، اس کے اندر جو عامل ہے یہ اسم ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عامل ہوتا ہے وہ فعل بھی بنتا ہے، حرف بھی بنتا ہے، اور اسم بھی بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے عوامل لفظیہ کی پھر ابتداً 3 قسمیں ہیں۔ اس کے اندر حروف، افعال اور اسماء، یہ عوامل لفظی ہیں، حروف، افعال اور اسماء۔ اس وجہ سے میں نے ایک مثال یہاں لکھ دی ہے، ضرب زید، زید کو رفع ضربہ نے دی ہے جو کہ فعل ہے۔ ان زید عالم، یا اس کی دوسری مثال لے لیں، مررت بے زید، یہاں زید کو جر جو ہے با حرف نے دیا ہے، اور یہاں اس زید کو نصب انا نے دیا ہے جو کہ حرف ہے۔ اور زید ضارب ابوہ بکرن، اس کو رفع ضاربن نے دیا ہے، اور بکرن مفعول ہونے کی وجہ سے نصبی ضاربن نے دیا ہے، جبکہ ضاربن اسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامل جو ہیں ابتداً وہ ٹوٹل تعداد ان کی 100 ہے، اور ابتداً اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ پھر عوامل لفظی کے اندر 3 قسم کے عوامل آتے ہیں، حروف، افعال اور اسماء۔ اور جب بھی نحو کے اندر بحث ہوتی ہے تو سب سے پہلے حروف سے بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد افعال وغیرہ سے، پھر اسماء سے بحث ہوتی ہے۔ کچھ سائل سوال کر سکتا ہے کہ عوامل لفظیہ کی بحث کے اندر مطلقاً عوامل کے اندر عوامل لفظیہ کو کیوں مقدم کیا؟ عوامل معنوی جو ہیں، ویسے انشاءاللہ آپ نے مقام پر پڑھیں گے، اس کے اندر ایک عامل معنوی مبتدا ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو، اور دوسرا فعل مضارع جب حضور حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہو، تو وہ عامل معنوی ہوتے ہیں۔ ان کے انشاءاللہ آپ نے مقام پر پڑھیں گے۔ اگر کچھ سائل سوال کر دے کہ جب بھی نحو کی بحث آتی ہے تو اس کے اندر حروف میں سے، عوامل میں سے حروف کی بحث کو مقدم کیا جاتا ہے، حروف کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں بھی، اس کو پہلے کیوں ذکر کر دیا، اس کو مؤخر کیوں کر دیا، اس کو مقدم کر دیا، تو اس کے 2 طرح کے جواب ہوتے ہیں۔ ایک جواب
جو جواب تحقیقی ہوتا ہے، اور دوسرا جواب جو ہے وہ تحقیقی نہیں ہوتا، غیر تحقیقی ہے۔ وہ ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم حروف کو مقدم نہیں کرتے، ہم افعال کو مقدم کر دیتے، الزامی جواب ہے، تو پھر بھی آپ کا یہ اعتراض ہوتا کہ آپ نے افعال کو کیوں مقدم کیا، اور افعال کو مقدم نہیں کرتے، اسماء کو مقدم کرتے، پھر بھی یہی اعتراض ہوتا کہ آپ نے اسماء کو کیوں مقدم کیا۔ تو لازمی بات ہے ان ابحاث ہیں، ان میں سے ایک بحث کو مقدم تو کرنا تھا، تو ہم نے حروف کو مقدم کر دیا۔ اور تحقیقی جواب اس کا یہ تو ایک الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ العزت للتکاثر، عزت ہے کثرت والوں کی، کثرت حروف کی وجہ سے اس کی عزت ہے کہ عوامل کے اندر عوامل لفظی کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ ان کی اپنی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، عامل معنوی جو وہ 2 ہیں، اور پھر عوامل لفظی کے اندر بھی حروف جو ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے حروف کی بعض کو مقدم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حروف عاملہ کی بحث میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں حروف عاملہ کی بحث میں۔ حروف عاملہ یہ ابتداً 2 قسم پر ہے۔ بعض ایک حروف عاملہ وہ ہیں کہ جو افعال پر داخل ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، جو اسم پر، اور دوسرے وہ حروف ہیں جو فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ ایک اسم ہیں تو حروف لیکن اسم پر داخل ہوتے ہیں، تو جو اسم پر داخل ہونے والے حروف ہیں پھر ان کے آگے جو ہے اقسام ہیں، ان کی مزید 5 اقسام ہیں۔ جو اسم پر داخل ہونے والے ہیں اس کی مزید 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم 5 اقساموں کو پڑھ لیتے ہیں اجمالی طور پر کہ وہ کون سی 5 اسماء ہیں جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے اس کے اندر حروف جارہ، اس کی مکمل بات ہم انشاءاللہ ابھی تفصیل سے پڑھتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ٹوٹل جو ہے یہ 17 ہیں، اور یہ عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اس کے اندر حروف مشبہ بفعل، حروف مشبہ بفعل، اور تیسری قسم ہے ما ولا مشابہتین، ما ولا مشابہ بلیس، اور چوتھی قسم ہے اس کے اندر لائے نفی جنس۔ پانچویں قسم ہے اس کی جو اسماء پر داخل ہونے والے حروف ہیں وہ ہیں حروف ندا۔ ابھی ہم نے اجمالی طور پر ان کو خالی پڑھا ہے، ان کی تفصیل اب ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ذہن کے اندر خاکہ آیا وہ یہ ہے کہ عوامل کی تعداد کل 100 ہے، ان میں سے پھر ابتداءً اس کی 2 قسمیں ہیں، بعض عوامل لفظی ہیں اور بعض عوامل معنوی ہیں۔ عوامل لفظی جو ہیں ان کی تعداد پھر 3 ہے، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ تو پھر ان میں سے جو عامل معنوی ہیں وہ 2 ہیں، اور پھر ہم نے یہ ایک سوال کیا کہ حروف کی بحث کے اندر یعنی لفظی عوامل کے اندر حروف کی بحث کو کیوں مقدم کیا، تو اس کے متعلق میں نے 2 جواب دیے، ایک جواب الزامی ہے اور ایک جو ہے تحقیقی ہے۔ الزامی جواب تو یہی ہے کہ ان میں سے آخر ایک کو تو مقدم کرنا تھا تو ہم نے حروف کی بحث کو مقدم کر دیا، اور تحقیقی جواب یہ ہے العزت للتکاثر۔ العزت للتکاثر کا معنی یہ ہے کہ کثرت والوں کی عزت ہے، العزت للتکاثر۔ اب لازمی بات ہے یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی عزت اور احترام کی صورت میں ان کو مقدم کیا۔ اب ابتدا کے اندر جو حروف عاملہ ہیں، اب ہم حروف عاملہ کی بحث کے اندر داخل ہو گئے، اب ہم نے افعال کو بھی چھوڑ دیا، اب اسماء کو بھی چھوڑ دیا، اس کو پھر اب حروف کی بحث کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ ابھی ہم حروف عاملہ کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ حروف عاملہ جو ہے ابتداء 2 قسم پر ہیں۔ ایک بعض وہ حروف عاملہ ہوتے ہیں جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو افعال پر داخل ہوتے ہیں۔ جو حروف اسم پر داخل ہونے والے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے ابتداء جو ان کی اقسام ہیں وہ 5 اقسام ہیں۔ وہ 5 اقسام میں نے اجمالی طور پر لکھ دی ہیں، ابھی ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے۔ وہ 5 اقسام کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم حروف جارہ، ان کی تعداد کیا ہے، یہ عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اجمالی طور پر یہ پڑھتے ہیں کہ یہ حروف ہیں کتنے اور کون کون سے ہیں، یہ حروف جارہ ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے حروف مشبہ بفعل ہے۔
تیسری قسم جو ہے ما ولا مشابہ بلیس ہے، اور چوتھی قسم لائے نفی جنس ہے، اور پانچویں قسم جو ہے حروف ندا ہے۔ اب جب ہم نے یہ پڑھ لیا، آپ نے ان کو دیکھ لیا، لکھ لیا، اب ہم تفصیل کے ساتھ پہلے حروف جارہ کے بحث کے اندر جائیں گے، پھر حروف مشبہ بفعل، پھر ما ولا مشابہ بلیس، لائے نفی جنس اور حروف ندا کی بحث کے اندر۔ لہٰذا اس کو میں پہلے مٹا دیتا ہوں۔ اب ہم سب سے پہلے حروف جارہ کی بحث کے اندر آتے ہیں۔ حروف جارہ تعداد کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ حروف جارہ عمل کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ حروف میں سے پہلی قسم ہے حروف جارہ۔ نمبر 1 حروف جارہ، یہ کل تعداد کے اندر 17 ہے، اور اس کو ویسے 17 کو تعداد میں یاد کرنا، باؤ تاؤ اس طریقے سے الگ الگ یاد کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شعر کی صورت کے اندر جو کہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اگر اس کو یاد کر لیا جائے تو پھر اس کا یاد رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے جس کو اس کے اندر بند کیا قلم کے اندر، کہ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من آدافی ان علا حتی الا، یہ ایک شعر ہے، اس کے اندر سارے حروف جارہ آ جاتے ہیں، اور یہ حروف اسماء پر داخل ہو کر یہ اپنے اسماء کو جر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے، ایک مثال لیں، مررتو بے زیدن، مررتو بے زیدن، یہاں پر با نے اسم جو زید اسم ہے اس پر داخل ہو کر اس نے جر دے دیا۔ پہلی قسم حروف کی یہ ہے، اور دوسری قسم جو ہے حروف مشبہ بفعل۔ حروف مشبہ بفعل جو ہیں ان کی تعداد 6 ہے، انا انا کانا لاکنہ لیتا لعلہ، اور ان کو بھی فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے حروف کو، اس وجہ سے ان کو حروف مشبہ بفعل کہتے ہیں۔ حروف مشبہ بفعل ایک تو تعداد کے اعتبار سے بھی، جس طرح وہ ثلاثی رباعی ہوتے ہیں اس طرح یہ حروف بھی انا انا کانا یہ بھی ثلاثی رباعی ہوتے ہیں، اور دوسری مشابہت جس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح افعال جو ہوتے ہیں وہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم ایک دیکھتے ہیں، یہ حروف بھی اپنے اسم کو انا زیدن قائم، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں زیدن قائم یا عالم، اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو یہ 6 حروف ہیں، انا انا کانا لاکنہ لیتا لعلہ۔ اب ان کا جو عمل ہے اصل کے اندر یہ مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، جیسے زیدن عالم، نحمیر کی ابتدا کے اندر ہم نے پڑھا زیدن عالم، زیدن ترکیب کے اندر مبتدا واقع ہوتا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، اور اسی پر جب حروف مشبہ و فعل آ جاتے ہیں تو اسی زیدن کو ہم نے زیدن بنا دیا، ان زیدن عالم۔ اب پہلے جو تھے ترکیب کے اندر وہ مبتدا خبر بن رہے تھے، اب یہ مبتدا خبر نہیں ہے بلکہ اب ہم ان کو کہیں گے زیدن، یہ اسم انا، اور عالم یہ خبر انا ہے۔ انا اپنے اسم خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، لہٰذا یہاں پر عمل کیا کیا، انا نے اپنے اسم کو نصب دیا اور اپنی خبر کو رفع دیا۔ پہلے عالم کو ہم مبتدا کی خبر کہہ رہے تھے، اب ہم اس کو انا کی خبر کہیں گے، یہ مبتدا کی خبر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حروف مشبہ و فعل یہ کل تعداد کے اندر 6 ہیں، انا انا کانا لاکنہ لیت لعلہ، ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے انا زیدن قائم، اس میں زیدن انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے۔ تبھی خیال رہے کہ انا اور انا یہ حروف تحقیق کے لیے آتے ہیں، کہ انا حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، لاکنہ حرف استدراک، اور لیتا حرف تمنی، اور لعلہ حرف ترجی ہے۔ اور تیسری قسم ہے اس کے اندر حروف کی جو کہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں، ما ولا مشابہ بلیس، ما ولا مشابہ بلیس، ان کو ما ولا مشابہ بلیس کا معنی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان دونوں حروف کو لیسا کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ لیسا کے ساتھ مشابہت اس کا معنی یہ ہے جیسے لیسا جو ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، ما ولا مشابہ بلیس بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ما زیدن قائمن،
تو دو طرح سے مشابہت ہے، ایک تو کہ لیسا بھی افعال ناقصہ میں سے جب لیسا اس پر داخل ہو جاتا ہے، لیسا بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو ما اور لا یہ بھی دونوں اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ جیسے لیسا نفی کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی نفی کے معنی میں آتے ہیں، یہ ان کی مشابہت ہے، اس وجہ اس کو ما ولا مشابہ الیس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے کہ انا، بس فرق اتنا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، ما ولا مشابہ الیس جو ہیں یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے ان کی مثال دی ہے، یہ دونوں لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے ما زید قائمن میں زید ما کا اسم ہے اور قائمن یہ اس کی خبر ہے۔ البتہ یہ ما جو ہے یہ معرفہ پر داخل ہوتا ہے، اور لا جو ہوتا ہے لا رجل قائمن یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، یہ لا مشابہ بلیس ہے۔ تو عوامل کی آج الحمدللہ ہم نے جو ابتدا کے اندر بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ تو عوامل لفظی کی ابتدا جو تین قسمیں ہیں، حروف، اسماء اور افعال، ان میں سے آج ہم نے حروف کی بحث کو پڑھا، اور ہم نے بتایا کہ جو حروف اسماء پر داخل ہونے والے ہوتے ہیں ان کی ٹوٹل 5 قسمیں ہیں، ان میں سے آج ہم نے 3 پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ 2 کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے حروف کی بحث جو اسماء پر داخل ہونے والے ہیں 5 قسمیں وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ یاد کرنے اور اسے بحث و مباحثہ اور تکرار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔